بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 185 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 150 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ملا صالح مازندرانی کا نظریہ بیان ہوا، ملا شعرانی کی تحقیقات سے بھی استفادہ کیا گیا اور علماء اسلام کے بعض اقتباسات بھی پیش ہوئے ہیں۔ اس درس میں حجت الہی کو ذکر کیا جائے گا، نبوت کا حجت الہی ہونا، نبوت کے بعد حجت الہی کا تذکرہ اور عقل کی حجیت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا علی بن محمد عن سہل بن زیاد عن محمد بن سلیمان عن علی بن ابراہیم عن عبداللہ بن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال حجت اللہ علی العباد النبی والحجت فیما بین العباد وبین اللہ العقل۔ اس حدیث کا معنی اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالی کی حجت اور دلیل نبی پاک ہیں، اور بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت اور دلیل عقل ہے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں دو طرح کی حجتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک حجت ظاہری ہے جو کہ نبی پاک ہیں، اور ایک حجت باطنی ہے جو کہ عقل ہے۔ نبی کا تعارف بطور حجت پیش کیا گیا۔ حجت اللہ یعنی وہ دلیل و برہان جس کے ذریعے اللہ اپنی مشیت، احکام، شریعت اور مرضی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی صرف قانون کا شارح نہیں، خود عادل الہی کی نشانی اور اللہ کے سامنے عذر تمام کرنے کا ذریعہ ہے۔ لفظ حجت اصل میں ثبوت حق کے معنی میں ہے، یعنی نبی کی ذات کھلی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا بلکہ رہنمائی بھیجی ہے۔ پیغمبر ایک آبجیکٹو اپسٹمک اتھارٹی ہیں، یعنی بنیادی حقائق کی حتمی اور یقینی رہنمائی کا بیرونی ذریعہ ہیں۔ جبکہ اس حدیث کے دوسرے جملے میں باطنی حجت کا تعارف ہے۔ یہ جملہ شیعہ معرفت شناسی میں ایپسٹمالوجی میں عقل کی حجیت کا سب سے مضبوط نص ہے۔ عقل کی دو سطحیں ہیں، عقل نظری حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ، عقل عملی حسن و قبح واجب و حرام کی سمجھ کا ذریعہ ہے۔ عقل کا مقام عقل و اندرونی حجت اور دلیل ہے جو ہر انسان کے اندر نصب کی گئی ہے۔ انسان اپنے اخلاق، نیت، عدل، ظلم اور تقصیر کے جواب دہ اسی عقل کے مطابق ہے۔ یہاں عقل کو الف و لام سے معرفہ بنایا گیا، یعنی مخصوص عقل مراد ہے، وہ عقل جو حجت خدا ہے نہ کہ وہم و خیال۔ عقل اور شریعت میں کوئی تضاد نہیں۔ اگر نبی اللہ کی حجت ہے اور عقل بھی اللہ کی حجت ہے تو دونوں میں حقیقی تضاد ناممکن ہے۔ تضاد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا اپنی حجت سے اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے جو کہ محال ہے۔ تکلیف اور ذمہ داری عقل سے قائم ہوتی ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس پر شرعی ذمہ داری نہیں۔ فقہ میں سقوط تکلیف اسی حدیث کی بنیاد پر ہے۔ عقل حجت باطنی ہے مگر مستقل شارع نہیں، یعنی عقل اصلاً ہدایت ہے، قانون سازی نہیں۔ قانون شریعت سے آئے گا مگر شریعت کے عدل اور حکمت کو سمجھنے کا ذریعہ عقل ہے۔ جہاں تک حدیث کی سند کا تعلق ہے تو الوافی فی تحقیق اسناد کتاب الکافی میں محقق غیث شبر فرماتے ہیں، اس کا پہلا راوی جو کہ دوسری حدیث میں گزر چکے ہیں علی بن محمد، وہ دو ثقہ افراد کے درمیان مشترک ہیں، اور یہاں ابن علان کلینی مراد ہیں جو کہ ثقہ جلیل ہیں۔ اور اس کا دوسرا راوی سہل بن زیاد آدمی، اس کے بارے میں بھی حدیث دوم میں گفتگو گزر چکی ہے اور وہ مشہور ضعفاء میں سے ہیں۔ محمد بن سلیمان دیلمی بھی حدیث سے حشم میں گزر چکے ہیں اور وہ بھی ضعیف ہیں، اگرچہ محقق میر داماد نے اسے ابو طاہر رازی بتایا ہے جو کہ ثقہ شخص تھے،
لیکن جناب غیث شبر فرماتے ہیں کہ اس کے ابو طاہر رازی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ مزید اس کے بارے میں تحقیق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ملا صدرہ شیرازی نے اور ان کے شاگرد مازندرانی نے فرمایا کہ یہ راوی مردد ہے مجہول راویوں کے درمیان، حالانکہ اس میں کوئی تردد نہیں ہے، یہ محمد بن سلیمان دیلمی مشہور راوی ہے۔ جہاں تک علی بن ابراہیم راوی کا تعلق ہے تو یہ ہاشمی ہے، جس سے محمد بن سلیمان دیلمی ضعیف روایت کرتا ہے، تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے چونکہ اس میں ضعفاء پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس روایت کی سند کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک تو محمد بن سلیمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مشترک ہے ضعفاء یا مجاہیل کے درمیان، اور علی بن ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابو الحسن جوانی ہے اور ثقہ جلیل ہے، اور جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس روایت کے معنی کو بیان کرتے ہوئے انسانی نفوس کا ارتقائی سفر تکامل بشریت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قد علمت مما اشرنا الیہ فی الحدیث السابق ان النفوس البشریت من ابتداء العالم الى عصر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہ وسلم كانت فی الترقی وكانت الادیان والشرائع حسب ترقیہم فی التکامل والانبیاء بمعجزاتہم فی التفاضل۔ انسانیت کی نفسی قوتیں ابتدا سے زمانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ترقی کرتی رہیں۔ قدیم اقوام کی عقلیں ابتدائی تھیں، انبیاء کے آنے کے ساتھ ساتھ بشریت کی استعداد بلند ہوتی گئی، ہر دور کی شریعت اسی دور کے ذہنی درجہ کے مطابق تھی، ہر نئی شریعت پچھلی سے زیادہ مکمل تھی، یہاں تک کہ سلسلہ اسلام پر مکمل ہو گیا۔ الی ان انتہت الادیان الی دین الاسلامی وہو اکمل ما یتصور من الادیان لقولہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام کا اکمل ترین شریعت ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ اسلام وہ آخری نظام ہدایت ہے جو انسانی ترقی کے آخری مرحلے کے لیے موزوں ترین ہے۔ شریعت اسلامیہ پوری انسانی تاریخ کی تکامل یافتہ شکل ہے، لہذا اس کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ یہ نتیجہ فلسفی ارتقاء نصوص شریعت دونوں سے ثابت ہے۔ تو اب رسالت و نبوت اشرف رسل افضل انبیاء پر مکمل ہوئی، اور یہ امت خیر امت ہے، اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس کے لیے قرآن کی آیت سے اقتباس فرمایا ہے۔ نبی کا حجت ہونا حجت اللہ علی العباد۔ الحجت الظاہرہ سے مراد وہ حجت ہے جو باہر سے آئے۔ فرمایا اذن لا حاجت بعدہ الی بعثۃ نبی آخر او شریعت آخر، لہذا لم یبعث ولا یبعث بعد ختم الانبیاء علیہ السلام نبی ولا بعد شریعتہ شریعت، کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کا حجت ہونا بیان فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں حجت اللہ علی العباد فرمایا ہے، الحجت الظاہرۃ الواردۃ من قبل اللہ لاجل قصور العقول عن درجۃ الاکتفاء بما اعطاہم اللہ من العقل۔ حجت ظاہرہ سے مراد وہ حجت ہے جو باہر سے آئے۔ کسی انسان کی عقل بذات خود اتنی مکمل نہیں کہ وہ تنہا خدا کی مرضی تک پہنچ سکے، لہذا نبی وہ حجت ظاہرہ ہے جو معجزات اور واضح نشانیوں کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے۔ یہ حجت اس لیے ضروری ہے کہ عقلیں ادراک کامل سے قاصر ہیں، نفوس انسانی ابھی کمال مطلق تک نہیں پہنچی، لہذا بیرونی رہنمائی ناگزیر ہے۔ والحجت فیما بین العباد وبین اللہ العقل، عقل کا حجت باطنہ ہونا۔ نبی اور کتاب آنے کے بعد حجت بیرونی اپنی آخری حد تک پہنچ چکی، یعنی شریعت مکمل ہو گئی، کتاب آخری نازل ہو گئی، رسول کی تعلیمات واضح ہو گئیں۔ اس کے بعد بندوں اور خدا کے درمیان باقی رہ جانے والی حجت صرف باطنی حجت ہے، العقل۔ عقل صافی نورانی اور باطنی میں روشن شعور و حجت ہے جو آخرت میں انسان کی جواب دہی کی بنیاد بنے گا۔ فرمایا الحاصل ان الحجہ
حجتان خارجیہ و داخلیہ۔ ملا صدرہ کے نزدیک حجت کی دو قسمیں ہیں، حجت خارجیہ نبی، وحی، کتاب، شریعت، یہ اس انسان کے لیے جس کی عقل ابھی ابتدائی یا محجوب ہو۔ دوسری حجت داخلیہ بصیرت، نور عقل، حکمت، شعور باطنی، یہ اس کے لیے ہے جو کتاب و سنت کے نور سے متاثر ہو کر اپنی عقل کو روشن کر چکا ہو۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اہل بصیرت اور اہل حجاب۔ اہل حجاب غیر اہل بصیرت جو ظاہری شریعت کے محتاج، دل کی آنکھ بند، ہر قدم پر بیرونی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے لیے حجت نبی، ظاہر شریعت جیسے اندھے کے لیے بیرونی رہنما ضروری ہوتا ہے، جبکہ اہل بصیرت، عارفین، حکماء، اولیاء جو پیغمبر کی تعلیم سے باطن کو روشن کر چکے، کتاب و سنت سے نور عقل حاصل کر چکے، دل کی آنکھ بینا ہو چکی، ان کا سفر عقل منور نور باطن کے ذریعے ہوتا ہے، ان کے لیے حجت بصیرت داخلی نور عقل مستنیر ہے، چونکہ وہ کتاب و سنت سے نور لیتے ہیں مگر ہر قدم پر ظاہری گائیڈ کی ضرورت نہیں رہتی، حوالوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی سب سے پہلے مختصر طور پر سند کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ علی بن ابراہیم کو الجوانی قرار دیا جو کہ ثقہ صحیح الحدیث ہیں۔ عبداللہ بن سنان کے بارے میں بھی پہلے گفتگو گزر چکی ہے۔ معنی کے لحاظ سے فرمایا کہ اس میں 5 احتمالات ہیں۔ هذا الحدیث واللہ اعلم یحتمل وجوہا، الاول ما اشار الیہ بعض الافاضل، پہلا احتمال معرفت الہی اور نبی کی حجیت۔ بعض اہل فاضل نے فرمایا کہ بندے کو اللہ تک رسائی دینے والی حجت نبی ہے اور اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان تک پہنچانے والی حجت عقل ہے۔ ملا اس پر ناقد فرماتے ہیں یہ تخصیص درست نہیں ہے، نبی بھی معرفت خدا سکھاتے ہیں، عقل بھی ایمان کے علاوہ دنیا کے بہت سے امور میں حجت ہے، لہٰذا یہ احتمال دلیل سے خالی ہے۔ دوسرا احتمال بیان فرمایا ہدایت کلیہ نبی سے اور تصدیق عقل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی نبی وہ حجت ہے جو انسان کو حق و باطل، خیر و شر، نیکی اور بدی کے تمام راستے بتاتا ہے، اور عقل وہ حجت ہے جو انسان کو نبی کی صداقت پر یقین کرواتی ہے اور رسول کی تعلیمات قبول کرواتی ہے۔ حدیث میں اسلوب بدلا ہے، پہلی جگہ حجت اللہ علی العباد اور دوسری جگہ الحجت فی ما بین العباد و بین اللہ، یہ تبدیلی فرق ظاہر کرتی ہے، نبی ظاہر اور واضح حجت ہے، عقل باطنی اور مخفی حجت ہے۔ تیسرا احتمال نبی کا حجت ہونا فضل الہی سے، اس احتمال میں لفظ سے استدلال ہے، نبی خدا کی طرف سے تفضل اور رحمت کی بنیاد پر حجت ہے، یعنی انسان کی عذر تراشی ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، جبکہ عقل حقیقی طور پر انسان اور اللہ کے درمیان کافی و وافی حجت ہے۔ اگر انسان قبول نہیں کرتا تو یہ اس کی بدنہاد نفسانی آلودگی کی وجہ سے ہے، نہ کہ عقل میں کوئی کمی ہے، یعنی نبی اضافہ رحمت ہے، عقل اصل معیار تکلیف ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام میں پائے جانے والے 5 احتمالات میں سے 3 پہلے بیان ہو چکے ہیں، چوتھا احتمال بیان کرتے ہوئے فرمایا حجیت نبی صرف خدا کی جانب سے ہے، حجیت عقل میں انسان کا داخل ہے۔ فرمایا نبی کی حجیت سراسر خدا کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں، وحی، عصمت، معجزہ سب خدا کی عطا ہے، جبکہ عقل کی حجیت اللہ نے عقل کو قابل کمال بنا کر پیدا فرمایا، لیکن یہ کمال اور حجیت تب بنتی ہے جب انسان اسے محنت، مجاہدہ، تہذیب اور تربیت سے بالفعل کرے، یعنی عقل شروع میں قوت محض ہوتی ہے، کمال پا کر حجت بنتی ہے۔ پس نبی کا حجت ہونا فقط خدا کا کام ہے اور عقل کا حجت بننا خدا کا بنانے کے علاوہ انسان کی کوشش اور ظرف کی قابلیت دونوں جمع ہیں اس میں۔ بہرحال یہ ایک احتمال ہے۔ پانچواں احتمال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہجرت اللہ میں 2 حجتوں کی ضرورت۔ یہ ملا صالح کا پسندیدہ اور سب سے جامع بیان ہے۔ انسان کا سفر اللہ 2 چیزوں پر قائم ہے، دلیل خارجی نبی، دلیل داخلی عقل۔ کیوں؟ داخلی حجت عقل کی ضرورت، انسان قرب الہی تک اسی وقت پہنچتا ہے جب فضائل کو اختیار کرے، رذائل کو چھوڑے، اچھے اور برے کی تمیز کرے۔ یہ تمیز عقل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ خارجی حجت نبی کی ضرورت، اگرچہ عقل بعض حقائق میں کافی ہے،
مگر بہت سی چیزوں میں عاجز ہے، معاد، غیب، شرائع، عبادات، اور اکثر خود اپنی سوچ میں غلطی بھی کرتی ہے۔ لہٰذا ضرورت تھی ایک ایسے نبی کی جو اللہ کی طرف سے مؤید ہو، جو عقل کی غلطیوں کی اصلاح کرے اور انسان کو حسنات کی طرف اور قبائح سے روکے۔ نتیجہ انسان نہ صرف عقل سے ہدایت پاتا ہے بلکہ نبی کے بغیر عقل کا راستہ اکثر بگڑ جاتا ہے۔ کھلی وحی پلس روشن عقل مکمل ہدایت کا نصاب ہیں۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق قرآنی اور روایی شواہد کا تعلق ہے تو قرآنی شواہد کو دیکھ لیتے ہیں۔ عقل عمومی حجت کے طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ الملک آیت 10۔ دوزخی کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل استعمال کرتے تو جہنم میں نہ ہوتے، یعنی سزا کا معیار عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔ انبیاء بطور ظاہری حجت رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ النساء 165 رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ رہ جائے، یعنی نبی حجت خدا ہیں۔ انسان کی ذمہ داری عقل کی بنیاد پر بار بار عقل کے استعمال کی دعوت دی گئی، اس کی باطنی حجیت کو بیان کیا گیا۔ اولم یتفکروا لعلکم تعقلون افلا یعقلون جیسی تعبیریں قرآن کریم میں ہیں۔ عقل کا نور الہی ہونا ونفخت فیہ من روحی، مفسرین نے روحی کی ایک تفسیر شعور اور عقل بھی بیان کی ہے۔ جہاں تک روایی اور حدیثی شواہد کا تعلق ہے تو العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے خدا کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، یعنی عبادت اور بندگی کا اصل معیار عقل ہے۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے ما بعث اللہ نبیا الا بتمام العقل، ہر نبی کامل عقل کے ساتھ مبعوث ہوا، نبی کا کمال عقل اس کی حجیت کی بنیاد ہے۔ ان للہ علی الناس حجتین حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، اللہ کی لوگوں پر دو حجتیں اور دلیلیں ہیں، ظاہری حجت رسول اور باطنی حجت عقل۔ دین کی سمجھ عقل و وحی دونوں سے بنتی ہے، وہی راستہ ہے، عقل آنکھ ہے، وحی کے بغیر عقل بھٹکتی ہے، عقل کے بغیر وہی بے اثر ہو جاتی ہے۔ نبی شریعت لاتے ہیں، عقل شریعت کا مقصد سمجھاتی ہے، عقل بند ہو تو انسان قیامت میں معذور نہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس درس میں حجت الہی کو بیان کیا گیا ہے، نبوت کا حجت الہی ہونا بیان ہوا، نبوت کے بعد حجت الہی کا تذکرہ اور عقل کی حجیت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔